درس سے پہلے ایک اہم اعلان ہے۔ آج بعد از نماز مغرب جامعہ مسجد بلال اہل حدیث گلوکار کالونی گلی نمبر 6 میں بقیت السلف استاذ العلماء حضرت حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ درس ارشاد فرمائیں گے۔ احباب نماز کے بعد وہاں ضرور پہنچیں اور ان کی بڑی ایمان افروز گفتگو ہوتی ہے۔ وہ مغرب کی نماز کے بعد حافظ مسعود عالم صاحب کا انشاءاللہ درس بلال مسجد گلوکار کالونی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد۔ اہل کفر کو ان کے قرآن کریم کو اللہ کا کلام نہ ماننے کے مختلف ہیلے بہانے اور بے جا قسم کے اعتراضات تنقید اور تنقیص بس جو مرضی ان کو بتا دیا جائے انہوں نے نہیں مانا، ماننے والوں نے مانا ہے، اور جنہوں نے انکار کرنا تھا ڈٹائی کے ساتھ ہر بات کا مذاق اور استہزاء اڑایا۔ کل کی آیت میں بھی ہم نے قرآن کریم کی اعجاز کے حوالے سے پڑھا ہے کہ یہ قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے جو ہر طرف سے باطل کا سامنا کرتی ہے، باطل کسی طرف سے بھی پھٹک نہیں سکتا۔ قرآن نے ایسا منہ توڑ جواب دیا ہے کافروں کو کہ ان کو کوئی جواب نہیں ہے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ کہ کافر ہکا بکا رہ گیا ہے اللہ رب العزت کا۔ یہ اس قدر پیارا خوبصورت جامع کلام ہے کہ کسی بات کی کمی رہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اتنا خوبصورت اس کلام کو بنایا ہے، اللہ کا کلام ہے اور اللہ سے بڑھ کر کسی کا خوبصورت کلام نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ لو یہ کون سی بات ہوئی، یہ وہی رسول اور نبی ہے جو ہونا ہوتا تو کوئی بڑے کسی خاندان سے، کسی قبیلے سے، یا کوئی وڈیرا ہوتا، کوئی چودھری سردار جس کے پاس منصب دنیا کا کوئی ہوتا، یا جس کے پاس کوئی اقتدار اختیار یا کوئی روپے پیسے کے اعتبار سے سرمایہ کے اعتبار سے کوئی اونچا ہوتا، اس کو یہ وہ ایک عام انسان ہے جو کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، یا تو کسی فرشتے کو ہونا چاہیے تھا یا کسی اور مخلوق میں سے۔ یہ ہم نہیں مانتے، اس طرح کے انہوں نے ہیلے بہانے جو کیے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ کہ سارے جن سارے انسان جمع ہو کر آ جائیں اس کتاب جیسی کتاب نہیں لا سکتے، بے شک وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ وَلَوْ كُنْتُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ظَهِيرًا وہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے مددگار معاون بن جائیں، سارے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، اس جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ جب وہ عاجز آگے تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ تو چلو 10 سورتیں لے آؤ، پورا قرآن نہیں، قرآن جیسی اتنی بڑی سکیم کتاب نہیں لا سکتے۔ جب 10 سورتوں سے بھی عاجز آ گیا اللہ رب العزت نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ایک ہی سورت لے آؤ۔ لیکن کل بھی عرض کیا تھا سورۃ العصر کے مقابلے میں چند ایک الفاظ
ان میں سے بنانے والوں سے بنائے، اور اپنوں نے ہی اہل کفر کے جو لوگ تھے ان کے اپنوں نے اس کو کہا یہ کون سی پونکیاں مار ہے، یہ اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، وہ تو بڑا خوبصورت کلام ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اب وہ ان کا ایک اور بہانہ جو اللہ رب العزت نے یہاں تذکرہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ لو جی یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے، رسول بھی عربی ہے اور قرآن بھی عربی میں ہے، تو قرآن کو تو ہم قرآن تب مانے نا، رسول کو تو رسول ہم تب مانے کہ رسول عربی میں ہے اور قرآن کسی اور کلام زبان میں بن کر آئے، تو ہمیں بھی یہ تو اتنا بڑا کمال نہیں ہے کوئی عربی میں قرآن پیش کرے یا کتاب پیش کرے یا کوئی اس طرح کی بات پیش کرے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس طرح کے اعتراضات کیے کہ ہم نہیں مانتے، حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر کسی اور زبان میں نازل فرما دیا جاتا، پھر انہوں نے پتہ کیا کہنا تھا، انہوں نے کہنا تھا کہ نہیں یہ تو ہماری زبان نہیں، ہم کیسے سمجھیں۔ یہ ان بدبختوں کے ہیلے بہانے اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ بس ان کا مقصد انکار آخرت ہے، ان کا مقصد اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کرنا ہے، ان کا مقصد قرآن کو نہ ماننا ہے۔ یہ جتنے مرضی آپ دلائل دے لیں لیکن یہ ایسے ہیں، یہ کفر پر اٹکے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، یہ بلکہ کہتے ہیں کہ ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، ہمارے دل جو ہیں وہ کام نہیں کرتے، اس طرح کی باتیں وہ بین آپ کے درمیان اور ہمارے درمیان حجاب ہے، پردہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر یہ پردے کا تذکرہ کیا ہے، ان تو دل ہیں لیکن اسے سمجھتے نہیں ہیں، کان ہیں اسے سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں اسے دیکھتے نہیں ہیں، باقی سارے کام ہوتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی اس کلام کی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کا رد کیا ہے کہ تمہارے لیے انجام وہی ہوگا پھر جیسے تم کر رہے ہو، اور اگر جعلنا ہم بناتے اس کو، یعنی اس قرآن کو اعجمیًا عجمی زبان میں، عربی سے ہٹ کر کسی اور زبان میں ہم بنا دیتے اس قرآن کو، اس کلام کو، لقالوا تو وہ کہتے لولا فصلت کیوں نہیں کھول کر بیان کی گئی۔ اس سورت کو بھی بعض مفسرین نے سورۃ فصلت کا نام بھی دیا ہے، ویسے مشہور نام یہی ہے جو قرآن میں درج ہے، سورۃ حامیم السجدہ۔ سورۃ فصلت بھی اس کا ایک دوسرا نام لکھا گیا ہے، جیسے سورۃ العصر ہے، اس کو بعض مفسرین نے سورۃ الانسان کا نام بھی دیا ہے کہ اس کے اندر انسان کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ چار خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لے ورنہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ تو لولا فصلت تو کہتے سارے، اگر قرآن عربی میں نازل نہ ہوتا تو سارے کیا کہتے لولا فصلت کیوں نہیں کھول کر بیان کی گئی آیات اس کی آیتیں، اعجمی کیا کتاب اجمی ہے، وہ عربی اور رسول اور مخاطب عربی، یہ کس طرح کی بات ہے، کتاب جو ہے وہ اجمی اور رسول عربی۔ پھر انہوں نے یہ اعتراض کرنا تھا، بس جب ادھر سے بھی اعتراض ادھر سے بھی اعتراض، اعتراضات کی بچھاڑ۔ قل آپ کہہ دیجئے، پیارے نبی آپ فرما دیجئے، وَلِلَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ہدن و شفا، ہدایت ہے اور شفا، یہ قرآن ان کے لیے ہدایت اور شفا کا ذریعہ ہے جو ایمان لائے، والذین وہ لوگ لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے، فی آذانی ان کے کانوں میں وقر ڈانٹ ہے، بوجھ ہے، وہوا اور وہ علیہم عما اور ان کے حق میں اندھا پن ہے، بس وہ یعنی مطلب یہ وہ سمجھتے نہیں ہیں، اس معاملے میں وہ اندھے ہو چکے ہیں۔ اولئک یہ لوگ، اللہ کے اللہ نے بینائی عطا کی ہے، بصیرت عطا کی ہے، سماعت عطا کی ہے، دل عطا کیے ہیں، دماغ عطا کیا ہے، پورا انسان ہے، لیکن حق بات کو قبول نہیں کر رہا۔ یہ وہ لوگ ہیں اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جانوروں سے بھی بدتر ہیں، ایسی حالت ہے ان بدبختوں کی۔ اولئک یہ لوگ گویا کہ منادون پکارے جاتے ہیں، من مکان بعید، بہت دور کی جگہ سے، جیسے دور والے کسی شخص کو پکاریں تو وہ اس کو یہ تو پتا چلے گا مجھ کو پکارا جا رہا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی، یہ ان کی حالت ایسی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن پر ایمان کما حقو لانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا